KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو کہا تو یوں جا رہا ہے کہ یہ جبری طور پر جو ہے وہ روکے گا مسلمان ہونے سے، یعنی کہ غیر مسلموں کو جبری طور پر مسلمان کرنے سے جو ہے وہ روکنے کا بل ہے یہ۔ لیکن بہرحال دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کیا ہیں اور آگے یہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت جو یہ بل ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل اور جو وزارت مذہبی امور ہے یہ اس کے پاس گیا ہے سفارشات کے لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ادارے ہیں یہ اس پہ کیا سفارشات دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بل گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کی ڈیٹیلز کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ 18 سال سے جو کم ایج کا جو شخص ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر کسی شخص نے اسلام قبول کرنا ہے تو اس کو 18 سال سے زائد عمر کا ہونا چاہیے، اور جو 18 سال سے زائد عمر کا شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ خود نہیں کر سکتا، اس کو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور وہ پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے سامنے اپنی کنسنٹ بتائے گا کہ جناب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے پہ کوئی جبر نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کو ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے وہ اس کی زیر نگرانی 90 ڈیز 90 دن کے لیے اس کو زیر تعلیم رکھا جائے گا، جس میں اس کو دیگر مذاہب بھی پڑھائے جائیں گے، اور پھر دین اس کے بعد 90 ڈیز کے بعد بھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جناب میں یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی سارے مذاہب پڑھ لیے لیکن ابھی بھی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے اس 90 ڈیز کے اندر یہ کہہ دیا کہ جناب نہیں میں تو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا جس نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ اور جو ہمارے سامنے جو مختلف ذرائع سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس بل کی، اس میں یہ ہے کہ جس شخص نے اسلام کی تبلیغ کی ہوگی اس کو 3 سال اور کچھ کے مطابق 5 سال کی اس کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو بل ہے اس کی تمام تر جو شقیں ہیں یہ نہ صرف اسلامی قوانین کے خلاف ہیں بلکہ یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہیں۔ اس تمام تر سینیریو پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں 2 ایسی شخصیات کو جن کا تعلق پہلے کرسچن مذہب سے تھا، اور پھر اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے ریسرچ کی، اور پھر انہوں نے بغیر کسی جبر کے اور بغیر کسی کے پریشر میں آنے کے انہوں نے خود اپنی کنسنٹ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ جناب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالوارث گل صاحب اور محترمہ مریم صاحبہ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ عبدالوارث، سب سے پہلے میں آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کئی ڈاکیومنٹریز بھی بلکہ ہم نے شوٹ کی، نو مسلمین کی، اور آپ کی بھی ڈاکیومنٹری شوٹ کی، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ دوبارہ ہمارے ناظرین کو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے ہوں گے جو کہ آپ کی یہ ساری جو کنورسیشن ہے یہ سنیں گے، کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہ آپ پہ کوئی پریشر تھا اور کیا وجہ بنی کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی آپ کی؟ شکریہ رانا حسن کہ آپ نے اس پروگرام میں بڑی اہم گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یعنی یہاں پہ جبراً لوگوں کو مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور ہمارا اس میں کردار کیا تھا، کیا ہمیں جبراً یا ہم اپنے رضامندی کے ساتھ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں ابھی جو اتنی حالت دیگرگوں نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی جبراً جو ہے وہ کسی مذہب میں داخل کر دیں اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، اور ہماری آزاد عدلیہ ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، تو ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی جبراً اسلام قبول کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری سوسائٹی ایسی ہے الحمدللہ۔ باقی جو بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کی، تو الحمدللہ اسلام ایک سچا اور دلائل اور براہین رکھنے والا دین ہے الحمدللہ۔ تو یعنی ہم نے تو جب یہ سفر شروع کیا تھا تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ سفر اختتام پذیر اسلام پہ جا کے ہوگا، یعنی کہ ہم تو اپنے جو مذہبی عقائد و نظریات تھے اس سے پریشان تھے، یعنی کہ وہ 3 خداؤں کا تصور تھا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جیزس سن آف گاڈ کا جو کانسیپٹ تھا، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی تھا، یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا ماننے کا ایک تصور ہے، اور جو اوور آل عیسائیت کی تعلیمات ہیں، ہم نے تو اس سے تنگ آ کے
کسی ایسے ایک مذہب کی تلاش میں نکلے تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہم کو پہنچا دے, سچ کی تلاش میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو آپ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے, اور اس میں کامیابی اور کامرانی ہمیں کیسے میسر آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر پورے کرو گے تو انشاءاللہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی تمہیں یقینی میسر آئے گی. یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں اسلام لانے پہ مجبور کیا, یعنی کہ اسلام لانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اور آپ بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہماری سوسائٹی یا جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے, حقوق انسانی کے عالمی ادارے اور اقلیتی جماعتوں کے جو ممبران ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جبراً اسلام قبول کروایا جاتا ہے. جبراً تو دور, اگر اس دین کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑتے تو شاید ہم گریز نہ کرتے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس معاشرے میں جبراً کسی کو اسلام قبول کروایا جائے. یہ ایک سازش ہے, ایک پروپیگنڈا ہے. ہاں, ہم لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے پیرنٹس, ہمارے خاندان, ہمارے رشتہ دار تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے لوگ تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب ان کو زبردستی اسلام قبول. لیکن کوئی ہم سے تو آ کے پوچھے کہ آپ لوگوں کو زبردست, ہم ان کو بتائیں کہ زبردستی نہیں, یہ تو دین ہی زبردستی والا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, اس دین کی تو دعوت کی بنیاد ہی اس بات پہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. نہ جبراً کسی کو دین میں داخل کیا جائے گا اور نہ اس سے کسی کو خارج کیا جائے گا. اچھا مریم صاحبہ, آپ بتائیے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, اور مطلب کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کو قبول کیا؟ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میں عیسائیت میں تھی تو چونکہ ہم لوگوں کا کوئی جیسے کرسچنس کے تہواروں میں جانا ہوتا تھا, اس چیز کو دیکھ کر بڑی سی بیزاری ہوتی ہے. سب سے بیزاری مجھے ہوتی تھی کہ ایک سلیب کو چومنا, ایک لکڑی کے ٹکڑے کو چوم کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اب مجھے لکڑی کے ٹکڑے سے آپ کوئی اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں, آپ وہاں پہ بنے ہوئے جو کیتھولک کے چرچ ہیں وہاں پہ اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں, آپ ان کے آگے جا کے سجدے کریں. یہ چیز جو اتنی کنفیوزنگ تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ہے کیا, کہ ان کے آگے آپ سجدہ کیسے کر رہے ہو. اور پھر دوسرا یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا تھا. اب یہ چیز بھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ واحد ہے, اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو سکتے ہیں جب ان کی تو کوئی وائف ہی نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو بہت کنفیوز کرتی تھی. پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا, پھر میں نے دیکھا واقعی یہ تو حقیقتاً یہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں. پھر اس سے میرا دل اور اتنا متاثر ہوا کہ میں نے تو اپنی عبادات تک کو کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ جو ہے نا, پھر میں نے اسلام قبول کیا. اور جو ہے یعنی کہ اس میں تو آپ کہہ لیں کہ جو جبر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ الٹا جبراً تو ہمیں روکا جا رہا تھا کہ آپ اسلام کی طرف جائیں ہی نہ. تو یہ مختلف حالات ایسے تھے کہ جس میں سے وہ سب جو ہے مجھے گزارا گیا نا, کہ ان سب سے میں گزر کے آئی ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایون اسلام قبول کرنے کے لیے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ آ کر اسلام کو قبول کریں. مجھے تو یہ تک کہا گیا تھا کہ تم اسلام کا مطالعہ کرو, تمہارا دل مانے تو تم اسلام قبول کرو, ورنہ جو ہے تم مت اسلام قبول کرو. اچھا, آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے ویسے؟ میں آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. اچھا, آپ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا اور ہم نے اکٹھی, میں نے اور عبدالوارث نے کئی ڈاکیومنٹریز جو ہیں وہ نیو مسلمز کے ساتھ جو ہیں وہ شوٹ بھی کی, ریکارڈ کی. کیا کبھی آپ کتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہی ہیں آزاد کشمیر میں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ 71 کی جنگوں سے میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھے وہ وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے, اور آپ کہہ لیں کہ میں بائی برتھ سے ہی وہیں پہ پلی. تو کبھی آپ کی لائف میں وہاں پہ کبھی آپ, جب آپ کرسچن تھیں, آپ نے کبھی سنا ہو کہ آپ کی فیملی کے اندر, یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کی فیملی کے اندر کبھی کسی مسلمان نے آپ کی فیملی ممبر کو فورس کیا ہو کہ بھئی فورسفلی آپ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کبھی بھی کسی نے نہیں کہا. کبھی نہیں کہا. کیونکہ ناظرین, میں اس پروگرام میں ایک اینکر کے طور پہ تو بالکل آپ کے سامنے ہوں, لیکن میں اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتا چلوں کہ میں نے خود کم سے کم کوئی پچھلے 5 سے 6 سالوں کے اندر
میرا خیال ہے کہ 20 سے 25، بلکہ میں بہت محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکیومنٹریز جو ہیں وہ میں شوٹ کر چکا ہوں جس میں 20 سے 25 افراد ایسے ہوں گے کم از کم کہ جو نو مسلم ہیں. اس سے زیادہ ہیں، یعنی کہ میرا خیال ہے 40-50 ہوں گے. میں آپ کو بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اور ان 20 سے 25 جو ڈاکیومنٹریز میں جو لوگ تھے ایسے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ کبھی کسی نے زبردستی اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ بھی کی ہو زبردستی. مسلمان تو زبردستی بہت دور کی بات ہے، زبردستی کو اس کو عقائد سمجھانے کی ضرورت، عقائد بھی نہیں سمجھائے، بیٹھ کے کوئی تعلیمات بھی نہیں سمجھائیں زبردستی. اچھا عبدالوارث، یہ بتائیے یہ جو بل ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے؟ جی بالکل، جو دستور پاکستان ہے اس کی جو آرٹیکل 227 ہے اس میں یہ بات بالکل واضح طور پہ لکھی ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا جو بھی آئین جو بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت سے متضاد نہیں ہوگا، اس کے منافی نہیں بنایا جا سکتا. ایک تو واضح بات یہ ہے کہ یہ یعنی 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، یہ بالکل قرآن و سنت کی مخالفت میں ہے. یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ 18 سال سے پہلے اسلام نہیں قبول کر سکتے قانوناً، اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 18 سال سے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آپ دیکھیں اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کی کم عمری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے. تو ہم یہ کیسے کہ دوسری بات کہ کسی شخص کو آپ 7 دن کے بعد، یعنی کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اپلیکیشن دے گا اور 7 دن میں اس کا انٹرویو لیا جائے گا. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو فوراً اسلام قبول کرنے کی سند دینی ہے یا 90 دن کے لیے دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کی. تو اس میں آپ 2 چیزیں نوٹ کیجئے کہ کیا اس بات کی حکومت ذمہ داری لے گی کہ اگر وہ 7 دن یا 90 دن کے تقابلی مطالعے کے دوران اگر اس کو وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی موت کا ذمہ دار یا اس کے اسلام نہ لانے کا ذمہ دار کون؟ حکومت ہوگی. حکومت کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ میں معاونت کرے گی، نہ کہ اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے گی. جی یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کا جو ہے وہ قتل ہوا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو یہ جب معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ اگر یہ معاملہ روز حشر والے دن اس نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، حدیث کا مفہوم ہے، تو کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 7 دن کا پہلے ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد 90 دن اس کو دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کا جو ہے وہ کہا جائے گا. کیا ہم کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے کے لیے یا اس کی رکنیت اختیار کرنے کے لیے یہ شرط بناتے ہیں کہ بھی آپ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کریں؟ تو پھر اللہ کے دین کا اور جو ہے وہ باطل مذاہب کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہ بالکل قرآن و سنت کے بالکل متضاد قانون ہے، ہم اس کی پوری مذمت کرتے ہیں. اچھا عبدالوارث، یہ دیکھیں قرآن و سنت کے تو بالکل یہ خلاف ہے، بالکل جو یہ تجویز کیا گیا ہے بل، چونکہ ابھی پاس تو نہیں ہوا، ابھی تو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے اور وہ اپنی سفارشات دے گی اس کے اوپر، لیکن یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. جی بالکل، آپ دیکھیے کہ جس طرح 18 سال سے کم عمر ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا دیگر مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اگر 17 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں، وہ باپ بن سکتے ہیں، ان کو شادی کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے. 18 سال سے پہلے ایک شخص میٹرک کی سند حاصل کر سکتا ہے، ایف اے اور بی اے کر سکتا ہے، تو وہ اسلام قبول کرنے کی سند کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ تو یہ اس کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو اس کے انسانی حقوق ہیں، یہ تو اس کی بھی دجیاں بکھیرنے کے مترادف ہیں. بالکل صحیح. اچھا مریم صاحبہ، یہ جو بل جس کا ہم نے ذکر کیا، آپ کے بھی سامنے آیا ہوگا اور یہ سب سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں تو خود حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور جس کا تو کلمہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس میں آپ کیسے یہ بل پاس کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بھی روک رہے ہیں اب جو آگے آنے والے جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ انہی لوگوں کو یہاں پہ آ کے روک رہے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آ بھی نہیں سکتے، اور اوپر سے آپ اپنی شرائط لاگو کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر والا جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، ان کے اوپر الگ الگ ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں.
تو یہ تو ایک عجیب سی جو ہے نا وہ ایک جو ہے انسانی حقوق کے بھی ایک منافی چیز آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے ہی دور کرنا چاہ رہے ہیں، الا یہ کہ ہم دعوت و تبلیغ کریں. ہاں جی، کہ دعوت و تبلیغ بھی نہیں ان یعنی کو حکومت کو ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز خود جنریٹ کرے. حسن ہم تو یہ ایسپیکٹ کر رہے تھے حکومت سے کہ جو اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کو کچھ اسپیشل پروٹوکول کے حوالے سے ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی. الا یہ کہ یہ جو ہے وہ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کو سہولیات فراہم کریں، اوپر سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. ناظرین، میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ ابھی تک کم از کم 30، 40 اور 50 کے قریب جو ہیں وہ نو مسلمین کے جو میں انٹرویوز ریکارڈ کر چکا ہوں پچھلے 6-7 سالوں کے اندر، جس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کرسچن سے مسلمان ہوئے، جن میں ایسے لوگ ہیں جو قادیانی سے، جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا، اور بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہندو جو مذہب ہے اس کو چھوڑ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور دیگر جن کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے، اور وہ اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بہائی مذہب سے جن کا تعلق تھا. عبدالوارث، آپ چونکہ ایک ایسی آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں جس کا مقصد ہی یہی ہے، حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، کہ جو نو مسلمین ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ تعلیم و تربیت جو ہے اس کا بندوبست کرتی ہے. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو اور آپ کے تھرو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کی وجہ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کو، میں نے سنا ہے اکثر پروگرامز کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں بڑی مشکلات آتی ہیں، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو بڑے ان کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے یا دیگر جو پروسیس ہوتا ہے نادرا اور ڈفرینٹ اداروں میں آپ کو بڑا مسئلہ پڑتا ہے. تو اگر یہ قانون بالفرض ایسے قوانین یا اس قسم جو یہ قانون اگر پاس ہو جاتا ہے یا اس قسم کے مزید کوئی قوانین آتے ہیں تو آپ کے لیے تو پھر اور مشکل پیدا ہو جائے گی. جی، آپ نے بالکل بڑا اچھا سوال کیا کہ ابھی تو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کے پہلے سے مسائل ہیں، یعنی کہ اگر ان کا ہم دعویٰ کر پائیں تو یہ الحمدللہ بڑی غنیمت کی بات ہے. مثلا ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بچے چھین لیے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے ڈسکنیکٹ ٹو جاب ہو جاتے ہیں، ان کی ایک تعلیمی سلسلہ بچوں کا ختم ہو جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے کیسز کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے سرکاری اداروں میں پہلے اس کا ایفیڈیوٹ چاہیے، پھر 2 گواہ چاہیے، پھر ان کی شناختی کارڈ چاہیے، پھر اٹیسٹیشن چاہیے، اور پھر ان کو سند جاری کی جاتی ہے. اور سند جاری کر دی جائے تو اس کے بعد نادرا میں ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر ہے اب گھر والے تو دشمن بنے بیٹھے ہیں، لیکن نادرا کہتا ہے کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے تبدیلی کے حوالے سے آپ کو اپنے فیملی ممبر، امی ابو بہن بھائی میں سے کسی کو لے کے آئیں. تو پہلے سے ہمارے لیے کم مشکلات ہیں ایک نیو مسلمز کے لیے کہ آگے سے جو ہے وہ آپ یہ بھی کر رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر ایسا کوئی قانون اس کی بہت کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی ویلیو ہوتی نا تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے امریکہ میں یہ قانون بنایا جاتا، یورپ میں اس قانون کو بنایا جاتا. ہمارا پڑوسی ملک جو ایک ٹوٹلی سیکولر ہے اور وہ اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا ایک رویہ ہے پوری دنیا جانتی ہے، اس نے بھی اس قانون کو کبھی جو ہے وہ چھیڑا چھاڑی یا اس طرح کے قانون کو بنانے کے حوالے سے. تو اگر یہ قانون بنتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور یہ حکومتیں، یہ ریاستیں، یہ جماعتیں سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور ہمارے اعمال یہ جو ہوں گے نا یہ روز حشر والے دن ہمیں ان مجرموں کی فہرست میں کھڑا رکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دشمنوں میں شمار کیے جائیں گے. تو یہ بہرحال یہ جس طرح کہ میں مریم کی بات بڑی اہم بات کی ہے کہ اس قانون کی آڑ میں کہ جبراً تبدیلی مذہب، تقریباً میں 5000 سے زائد لوگوں کو جانتا ہوں اور ان میں سے کبھی مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ ہمیں زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، الا یہ کہ میں 30 کیسز ایسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے سے ان کو جبراً روکا گیا. اور ابھی حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اس میں جو بنیادی ایک شک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو انڈر ایج بچے ہیں 18 سال سے ان سے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے گا تو آپ اسے زبردستی جب روکیں گے تو کیا یہ اس بل کی وائلیشن نہیں ہے جو آپ ابھی حال ہی میں آپ نے جو ہے وہ جس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس قانون کے حوالے سے بہت نہ صرف جو ہے وہ
انسانی حقوق کی دجیاں بکھیری جائیں گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی یہ متضاد چیز بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، یہ اس سے شدید قسم کی غفلت برتنے کے مترادف ہوگا. بالکل صحیح. اچھا مریم صاحبہ، ہم اس سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے اور ایسے قوانین لائے جو کہ نو مسلمین کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو لوگ، ظاہری بات ہے جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو، اور پاکستان الحمدللہ ہے بھی ایک اسلامی ملک ہے، تو یہاں پہ ایسے قوانین ہونے چاہیے جہاں پہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن آپ نے بھی یہ کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو تو ان کی فیملیز کی طرف سے ہی سب سے پہلے پرسیکیوشن کا سامنا ہوتا ہے. آپ اپنا بتائیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کیا آپ کے فیملی ممبرز کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا ان کی طرف سے؟ میری فیملی کی طرف سے بھی کافی جو ہے نا غصے والا ری ایکشن ہی دیا گیا تھا. پہلے تو وہ یہ کہ بس جیسے بھی ہو تم اس کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ، جیسے بھی ہے کہ گھر میں آ جاؤ، ہم تمہارا کر لیں گے. لیکن چونکہ اس میں ایسی کوئی حقیقت تھی نہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پاتے کہ میں نے اسلام قبول کر لیے. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ دارالعلومان میں بھی گزارا، کیونکہ ان لوگوں نے پھر مجھے دارالعلومان بھجوا دیا تھا. تو کافی وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ میں اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا میرا اس وقت انتظام نہیں تھا. تو اس طرح کے جو ہے نا میری فیملی کی طرف سے پھر بائیکاٹ کر دیا گیا، مجھ سے رابطہ نہیں ہے. یعنی کہ ابھی بھی کہہ لیں کہ میرا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو وہ تو اس طرح کا یہ بھی آپ کے ساتھ آپ کا رد عمل آتا ہے، بجائے کہ آپ کسی کو سپورٹ کریں اس چیز کے اوپر کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے اگر بچوں میں سے یا کسی گھر کے کسی فیملی ممبر کے اندر اسلام کو کی محبت جاگی ہے تو اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے، کون سی خوبی ہے کہ آپ اسلام اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ اسلام کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو جو ہے یہ سارے معاملات تھے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی کافی جو ہے نا جو ہے غصے والا رد عمل جو ہے نا وہ بھی سامنا کرنا پڑا تھا اس کا. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے ریاست مدینہ کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، خاص طور پہ میں اسپیشلی ان کو یہ میسیج کنوے کرنا چاہوں گا آپ کے تھرو، ٹھیک ہے میری تو بات اور ہے، آپ لوگوں کے تھرو، کہ مریم صاحبہ آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس بل کے حوالے سے؟ ان تک بھی میرا یہی میسج ہوگا کہ آپ جو ہے نا اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں، کیونکہ یہ آپ ایک اسلامی ریاست کے اندر ہیں، آپ کسی کے ایک نان مسلم کنٹری کے اندر نہیں ہیں کہ آپ ایک کہ بالکل ہی ہر چیز کو چھوڑ کے بالکل الگ ہو گئے. آپ جو ہے نا لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کو کیا عقل کو اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا اس چیز کا کہ آپ نے ان کی تعلیمات کو بند کر دیا، آپ نے ان کا سارا رستہ ہی بند کر دیا کہ کیا وہ دین کو سیکھ ہی نہیں سکتے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہدایت کا کوئی رستہ رکھا بھی ہوگا تو آپ لوگ بیچ میں ایسے اپنے قوانین نافذ کر دیں گے کہ ان کے لیے وہ آپ رستہ ہی بالکل بند کر دیں گے کہ وہ اسلام کی طرف آ ہی نہ سکیں. کیونکہ پھر آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا نا. روزے بشر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا جواب دیں گے کہ میرے یہ میری ریاست کے لوگ تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو میں نے ان کا رستہ بند کر دیا تھا اس قانون کے بحاف کے اوپر کہ آپ اسلام قبول ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی شرائط ہیں کہ 18 سال سے کم عمر والے ایسے نہیں کر سکتے ہیں، اور 30 سال سے جو زیادہ عمر کے ہوں گے پہلے وہ 3 مہینے تک، اب 90 ڈیز کا سوچیں کیا کیسے اتنا لمبا وہ سارے ادیان کو آپ کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ جو اس رستے میں آنا چاہ رہے ہیں وہ جو ہے اس کو باقاعدہ اس کو سمجھ کے پڑھ کے، ظاہر ہے کوئی بھی ایسے تو نہیں اٹھ کے آ جا رہا کہ ٹھیک ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا. ڈیفینیٹلی آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہو، کوئی چیز تو ایسی ہٹ کرتی ہے آپ کے دل کو کہ آپ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ باقاعدہ ان لوگوں کے لیے جیسے ان کا ادارہ کام کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو سرکاری سطح کے اوپر ان کو جو ہے نا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. عبدالباری صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں جی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے جناب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب سے یہ بڑی پر امید اور ایک اچھی توقع ان سے رکھتا ہوں کہ جب وہ اس بل کو ذاتی طور پہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس پہ ضرور نوٹس لیں گے. اور اگر ہم پہ کوئی عالمی اداروں کا یا مختلف تناظیم کا کوئی پریشر ہے تو جس طرح الحمدللہ عمران خان صاحب نے جرأت مندانہ جو دیگر ہمارے
وطن اور دین کے جو دشمن ہیں جس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، انشاءاللہ اس پریشر کو بھی وہ آسانی سے ریلیز کر لیں گے. تو میں یہی ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بہرحال سب کچھ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا، یہ تباہ و برباد ہو جانے والی چیزیں ہیں. تو ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں، اور وہ اس حوالے سے انہوں نے ہمیں ایک ہوپ دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو ریاست مدینہ میں جو ہے وہ میں تبدیل کر سکوں. تو اگر وہ واقعی اس کے خواہاں ہیں تو ان کو اس طرح کے بلوں سے نہ صرف اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کے جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ ہموار کرنی چاہیے. جی عبدالواری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا، اور مریم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا. جی ناظرین، آپ نے دونوں کی گفتگو جو ہے ملاحظہ فرمائی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو ایک نیوٹرل انالیسس جو ہے وہ سامنے پیش کریں. میں یہاں پہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس بل پر ہی نظر ثانی نہ کریں، بلکہ اس بل کے لانے والوں کو بھی دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں انارکی کی سچویشن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلمین کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی 1000 میں سے کوئی ایک واقعہ اگر ایسا کوئی پیش آیا پاکستان میں کسی دور دراز علاقے کے اندر، تو وہ کسی ایک واقعے کو سامنے رکھ کے تو وہ کوئی اتنے بڑے اور اس قسم کے قوانین نہیں بن سکتے. مطلب یہ ایک اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ جو مغربی این جی اوز ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی ہوگی کہ وہ یہاں پہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کس قسم کے بگاڑ جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.